ڈیئر فرینڈس، ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ امید ہو چلی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر چل رہا ہے یہ مکمل ایک معاہدے کی شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر سعودی عرب، ترکی اور قطر کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف یا چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ایران کا دورہ کر رہے ہیں، جس سے امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم معاہدے کے قریب جا سکتے ہیں یا معاہدہ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے ایران کا گھیراؤ بھی کیا ہوا ہے۔ اب اس معاملے میں جو چیزیں دو سامنے نہیں آ رہی ہیں جس سے خدشہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی واضح گرم جوشی سامنے نہیں آ رہی، یا ان کا ٹرسٹ اتنا کم ہے کہ وہ کوئی اعتماد سے بیان نہیں دے پا رہے ہیں۔ دوسرا اہم فریق ایک مسنگ ہے، وہ ہے اسرائیل چونکہ اسرائیل کے لیے یہ جنگ اس کی بقا کی جنگ ہے، کیونکہ ایران نے اسرائیل کے بارڈر کے اوپر حزب اللہ کو اپنے اتحاد میں شامل کیا ہوا ہے اور انہیں مسلح کرتے ہیں، اور حزب اللہ فراہم کرتی ہے قوت حماس کو، تو اس کے لیے اب اس کا غیر حاضر ہونا اس ڈائلاگ میں وہ مسائل پیدا کرتا ہے اور شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایران کی خواہش یہ ہے کہ لبنان یا حزب اللہ کا ایشو جو ہے اس کو ایٹ لیسٹ اس میں شامل کیا جائے، سیز فائر میں بھی اور مستقبل کے کسی امن منصوبے میں بھی، جس کے لیے اسرائیل ابھی تیار نہیں ہے۔ اسرائیل ڈائلاگ کر رہا ہے لبنان گورنمنٹ کے ساتھ، وہ حزب اللہ کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں لبنان گورنمنٹ حزب اللہ کو کنٹرول کرے، جبکہ حزب اللہ کسی کے کنٹرول میں ہے نہیں، وہ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک ایسی تگڑم سی بنی ہوئی ہے جس سے باہر نکلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایران نے اسرائیل کو شیطان کی اولاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اسرائیل نے ایران کو شیطان کی اولاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب دونوں جو ایک دوسرے کو شیطان کی اولاد سمجھتے ہیں اور ڈائلاگ بھی نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں، کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، تو یہاں سے ناکامی جنم لیتی ہے عام طور پہ۔ ایران کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ حزب اللہ کو ایک طرف چھوڑ کے آگے بڑھ جائے، پھر تو کبھی کوئی شیعہ جو ہے دوسرے ممالک میں جن کو وہ پچھلے 47 سال میں اپنی جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ تو ان کے نظریے کا مسئلہ ہے۔ نتیجتاً یہ ایک پیچیدہ جو گتھی ہے جو ابھی سلجھانی باقی ہے، لیکن امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات جلد طے ہو سکتے ہیں، چونکہ ایران امریکہ کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور امریکہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایران کو تباہ کرے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے فیوچر کے الائی بھی بن سکتے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں تو اب دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً یہ مسئلہ، اور پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، سعودی عرب کے بھی تعلقات نہیں ہیں، قطر کے بھی تعلقات نہیں ہیں، یو اے ای اور بحرین کے تعلقات ہیں، تو وہ اس ساری گیم میں جو صلح صفائی کی ہو رہی ہے اس میں یو اے ای تو باہر کھڑا ہوا ہے، انڈیا بھی باہر کھڑا ہوا ہے، تو یہاں سے مسائل جنم لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی امید کافی ہے کہ یہ معاملات کچھ نہ کچھ طے ہوں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو لمبا نہ کیا جائے، ورنہ انہیں جنگ کو بہت آگے بڑھا کے ایران کو مکمل طور پہ اس کے انرجی سیکٹر کو تباہ کرنا پڑے گا، جس کا بہت نقصان ہوگا گلوبل اکانومی کو۔ دیکھتے ہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اب سارا دار و مدار ایران اور اسرائیل کے اوپر ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔